اور ان کا خاندان اہل بیت اسلام کی سربلندی کے لیے ظالم کے سامنے ڈٹ گئے اور اپنے خاندان کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ دنیا کے اندر بہت سارے ظالموں نے مظالم ڈھائے، لیکن یہ ایسا ظلم تھا جس کی مثال دور دور تک کہیں نظر نہیں آتی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ سن 4 ہجری شعبان کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب مبارک امام حسین کے دہن مبارک کے اندر ڈالتے ہیں اور شہد کھلاتے ہیں، پھر 7ویں دن نام حسین رکھتے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سر کے بال منڈوا کر چاندی کے برابر صدقہ کرو۔ چاندی کے برابر صدقہ کیا جاتا ہے، اور بچپن سے ہی یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، امام حسن اور امام حسین۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے اللہ رب العزت نے بچپن کے اندر اٹھا لیے تاکہ کہیں نبوت کے اندر کوئی شائبہ بھی باقی نہ رہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام تر محبتیں وہ حسنین کریمین کے ساتھ وابستہ تھیں۔ بچپن کے اندر امام حسن اور امام حسین آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہوتے، جب حسنین کریمین کو دیکھتے ممبر سے نیچے اترتے، لاڈلوں کو اپنے کندھوں پہ بٹھاتے، پھر ممبر پہ تشریف لاتے، بقیہ خطبہ بعد کے اندر ارشاد فرماتے۔ ایسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر سجدے کے اندر جاتے، کئی مرتبہ یہ لاڈلے حسن اور حسین آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ چڑھ جاتے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ لمبا کر دیتے۔ جب حسنین کریمین کندھوں سے اترتے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ سے اپنا سر اٹھاتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں بازار سے گزرتے اور کہیں نظر پڑتی حسنین کریمین پر تو انہیں اپنے کندھوں پہ اٹھاتے اور یوں چلتے۔ صحابہ پوچھتے کہ یہ آپ کی سواری کتنی اعلیٰ ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے سواری اعلیٰ ہے تو دونوں سوار بھی اعلیٰ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کے اندر بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ارشاد فرماتے الحسن والحسین ریحانتا فی الدنیا والآخرہ، کہ حسن اور حسین دنیا اور جنت میں دونوں خوشبو کے پھول ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ارشاد فرماتے کہ الحسین منی وانا من الحسین، کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ارشاد فرماتے کہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی حسین سے محبت کر، اور جو حسین سے محبت کرے یا اللہ تو اس سے بھی محبت فرمانا۔ اب حسن اور حسین کی عمر 7 برس 6 برس کی عمر تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان شہزادوں کے ساتھ والہانہ محبت ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی ویسی محبت کرنے کی کوشش کی۔ جو چند برس پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ نظر آتے تھے، اب کبھی دیکھتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق شہزادوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں، کبھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں، کبھی ان کی انگلیاں پکڑ کر چل رہے ہیں، کبھی ممبر پر بیٹھے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادوں کو اپنے ساتھ ممبر پہ بٹھائے ہوئے ہیں، اور کبھی چلتے پھرتے آگے شہزادوں کو چلاتے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے چلتے۔ تو جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادوں کے ساتھ محبت کر کے دکھائی، صحابہ نے وہ حق ادا کیا۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر ان شہزادوں کا وظیفہ مقرر کیا 5000 درہم ہر مہینے دیا کرتے تھے۔ اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا وقت قریب آیا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان شہزادوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر پہرے دار مقرر کیا۔ اب یہ پہرا بھی دے رہے تھے، در حقیقت یہ اپنا سبق یاد کر رہے تھے کہ آج عثمان کا 40 دن سے پانی بند ہے، اگر کہیں ایسا ہوا کہ کربلا کے میدان کے اندر ہمارا پانی بند ہوا تو جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے اپنی پیاس کو ختم کرتے ہیں تو کل کربلا کے میدان کے اندر ہم بھی نمازوں کے اندر کلام اللہ کو پڑھ کر اپنی پیاس کو بجھائیں گے۔ تو یہ سبق یاد کر رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حالات کا رخ تھوڑا پلٹا کھاتا ہے اور اب مختلف قسم کی سازشیں شروع ہوتی ہیں، فتنے شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اب ادھر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کا اعلان کیا اور دوسری طرف معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کا اعلان کر دیا۔ 6 ماہ تک حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بھی خلافت ہوتی رہی، ادھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بھی خلافت ہوتی رہی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ یہ میرا بیٹا حسن 2 جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کی قربانی دی، اپنی بادشاہت کی قربانی دی، اپنے عہدے کی قربانی دی، اپنی فوج کو معزول کیا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر صلح کر کے امت مسلمہ کو امن کا پیغام دیا۔ یہ بہت بڑی قربانی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت چلا، 20 سال تک اس نے حکومت کی۔ حسنین کریمین ان کے ساتھ صلح صفائی کے ساتھ رہے، کبھی سراپا احتجاج نہ ہوئے، کبھی لڑنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اتنا لمبا ٹنڈور اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حسنین کریمین کے درمیان صلح تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہدایہ بھیجا کرتے تھے، حسنین کریمین یہ بخوشی قبول کیا کرتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تحائف کو قبول کرنا یہ محبت کی دلیل ہے، نفرت کی دلیل نہیں ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری زمانہ کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اجتہادی غلطی ہوئی۔ انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو نامینیٹ کیا اور اس کے ہاتھ پر بیعت لینا شروع کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے منع کیا کہ اے معاویہ 3 کاموں میں سے ایک کام کر لے، یا تو خاموشی کے ساتھ اپنی زندگی گزار کے چلا جا، اس خلافت والے مسئلے کو نہ چھیڑ۔ جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، انہوں نے کسی کو نامینیٹ نہیں کیا۔ دوسری آپشن یہ ہے کہ پھر مشورے کے ساتھ، صحابہ کے مشورے کے ساتھ تو نامینیٹ کر، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جانشین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامینیٹ کیا۔ تیسری آپشن یہ ہے کہ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 نام دیے تھے، مشورے کے ساتھ انہی میں سے کسی ایک کو امیر منتخب فرمانا، تو بھی کوئی نام جمع کرا دے تاکہ بعد والے مشورے کے ساتھ اپنا امیر منتخب فرمائیں۔ لیکن آپس کے جو لوگ تھے ہواری ہوتے ہیں، یہ غلط فیصلہ کراتے ہیں، تو یہ اجتہادی طور پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا ہوئی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نامینیٹ کیا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس وقت تک کوئی یزید کے زیادہ فسق و فجور ان کے سامنے نہیں آئے تھے، تو پدری محبت کی وجہ سے وہ سمجھ رہے تھے کہ جب یہ عہدے پہ آئے گا، منصب پہ آئے گا تو یہ سدھر جائے گا۔ لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے، یزید نے بیعت کا اعلان کیا اور زبردستی بیعت کا اعلان کیا۔ مدینہ کے اندر اپنے لوگ بھیجے، ولید کو بھیجا، مروان کو بھیجا، انہوں نے مجبور کیا کہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا، بڑے بڑے صحابہ نے بیعت کرنے سے انکار کیا۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی سختی کو دیکھا تو مدینہ منورہ کو چھوڑ کر اپنے خاندان کو لے کر مکہ المکرمہ آ گئے، بلد امین کے اندر آ گئے، امانت والے شہر کے اندر آ گئے۔ اب حالات اس قدر ہوئے کہ مکہ کے اندر بھی سختی ہوئی۔ جب مکہ کے اندر سختی ہوئی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پروگرام بنا لیا کہ میں باہر جاؤں اور باہر جا کر میں حالات کا جائزہ لوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین منع فرماتے رہے کہ آپ اس بلد امین کے اندر رہے، یہاں گھاس بھی محفوظ ہے، پرندے بھی محفوظ ہے، جانور بھی محفوظ ہے، یہاں کسی قسم کا قتال جائز نہیں مسلمانوں کے لیے، آپ اسی شہر کے اندر امن کے ساتھ رہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سبق سنایا کہ جب مدینہ طیبہ کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا گیا تھا اور صحابہ نے مشورہ دیا تھا کہ آپ ہمیں اجازت دے، ہم ان باغیوں کا سر قلم کرتے ہیں، ان سے مقابلہ کرتے ہیں، چند باغی جو ہیں آپ کو محصور اور یرغمال بنا کے انہوں نے رکھا ہوا ہے، ہم ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کے اندر آرام فرما ہے، میں ان کے سکون کے اندر خلل نہیں ڈالنا چاہتا، میں اپنی جان دے سکتا ہوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خون خرابہ یہ مجھے برداشت نہیں۔ آج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی جواب ارشاد فرمایا کہ مکہ المکرمہ کے اندر میں بچوں کو لے کے بیٹھا رہوں، اگر دشمن حملہ آور ہو گیا تو میں جو یہ بلد امین ہے اس کی امانت کے اندر میں خیانت نہیں کرنا چاہتا۔ اور ادھر سے کوفہ سے مختلف قسم کے خطوط آنا شروع ہوئے، بعضوں نے ان کی گنتی کی ہے 60,000، یہ اس سے بھی زیادہ خطوط آ چکے کہ یہ امت مسلمہ پہ پریشانی کا وقت ہے۔ ایک فاسق فاجر قسم کا بندہ وہ جو ہے خلافت سنبھالے ہوئے ہے، بادشاہت کی ڈور اس کے ہاتھ کے اندر ہے اور بڑے بڑے کبائر صحابہ موجود ہیں، اور آپ کی یہ جو خاموشی ہے اس سے بے حیائی کا دروازہ کھلے گا، عریانی کا دروازہ کھلے گا، ظلم کا بازار گرم ہوگا، عدل کا بازار ٹھنڈا پڑے گا، اور نا انصافی جو ہوگی یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تبلیغ نہ کرنے کا پھر نتیجہ ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط آئے کہ اب آپ کے علاوہ ہمارا کوئی سہارا نہیں، کوئی ہمارا قائد نہیں، کوئی لیڈر نہیں، اگر آپ بھی میدان کے اندر نہیں نکلتے تو پھر یہ جو فسق و فجور کا زمانہ شروع ہو رہا ہے آپ بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تھا، خاندان نبوت کے یہ چشم و چراغ تھے، جنت کے شہزادوں کے سردار ہیں، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھان لی کہ اب میں میدان کے اندر آؤں گا اور میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہ عمل کروں گا، اور یہ جو فاسق کی حکومت ہے اس کو میں قطعاً تسلیم نہیں کروں گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے مشورہ ہوا تو انہوں نے پھر منع فرمایا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ وہاں جانا بھی چاہتے ہیں تو حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنا ایک سفیر بھیجے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی بات پہ عمل کر کے مسلم بن عقیل اپنے کزن کو کوفہ کی طرف بھیجا کہ حالات کا جائزہ لے۔ مسلم بن عقیل کوفہ کے اندر پہنچتے ہیں، اس وقت گورنر نعمان بن بشیر تھا، اس سے ملاقات ہوتی ہے، لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، تبادلہ خیال ہوتا ہے، وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام دیتے ہیں، لوگ دھڑا دھڑ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم آپ کے ہاتھ پر حضرت امام حسین کی بیعت کر رہے ہیں۔ 18,000 سے زائد لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور ساتھ وعدہ کیا کہ ہم کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اور جب حضرت امام حسین یا کوفہ کے اندر تشریف لائیں گے تو باقی سارے لوگ اس بات کے منتظر ہیں وہ بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا کہ کوفہ کے حالات خوشگوار ہے، 18,000 سے زائد لوگوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے،
اور باقی لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور ان کے ساتھ کھڑے ہو کر یزید کا مقابلہ کریں گے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خط پہنچتا ہے اور وہ اپنے خاندان نبوت کو لے کر کوفہ کا سفر شروع فرما دیتے ہیں۔ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ تھا، سفر شروع ہوا، اور ادھر سے سی آئی ڈی والوں نے وہاں یزید تک یہ خبر پہنچائی کہ جو نعمان بن بشیر ہے وہ چپ چاپ گورنر بیٹھا ہے۔ کوفہ کے اندر 18,000 سے زائد لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کر لی ہے۔ وہ مشورہ کرتا ہے تو عبید اللہ بن زیاد کا نام سامنے آتا ہے کہ اسے گورنر بنایا جائے، یہ جا کر مسلم بن عقیل کو قتل کرے گا معاذ اللہ، اور حالات کو کنٹرول کرے گا، عوام کو ڈرائے گا، سب جو ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کو توڑ دیں گے۔ عبید اللہ بن زیاد بصرہ سے کوفہ کی طرف آتا ہے۔ کوفہ کے لوگ اتنے منتظر تھے کہ وہ ہر روز انتظار کیا کرتے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں گے، حتیٰ کہ جب عبید اللہ بن زیاد پہنچتا ہے بعض لوگوں کو مغالطہ ہو گیا، انہوں نے امام حسین سمجھ کے استقبال کیا اور نعرے بلند کیے واہ حسین کے، اور یہ جا کر وہاں حالات دیکھتا ہے، نعمان بن بشیر کے پاس جاتا ہے، اسے معزول کرتا ہے اور اس کے عہدے کو سنبھالتا ہے، اور پھر مسلم بن عقیل کا پتہ لگانے کے لیے اپنے بندے چھوڑتا ہے۔ اس وقت مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر رپوش تھے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ہانی بن عروہ بیمار ہو گئے، مسلم بن عقیل عیادت کے لیے چل پڑے، اپنا ابن زیاد عیادت کے لیے چل پڑے کہ میں عیادت کر کے آتا ہوں ہانی بن عروہ کی، جس گھر کے اندر مسلم بن عقیل رپوش تھے، چھپے ہوئے تھے۔ اب بعضوں نے مشورہ دیا کہ وہ بد وقت جو آپ کا قاتل بن کے آ رہا ہے یہاں آ رہا ہے، اچانک اس پہ حملہ کر دینا اور ابن زیاد کو قتل کر دینا، لیکن مسلم بن عقیل نے اسے روا نہ سمجھا کہ ابھی تک اس نے ظلم نہیں کیا، ظلم سے پہلے میں قاتل کیسے بنوں۔ آخر کار پتہ چل جاتا ہے کہ ہانی بن عروہ کے گھر کے اندر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رپوش ہے۔ ابن زیاد ہانی بن عروہ کو اپنے گورنر ہاؤس کے اندر بلاتا ہے اور پھر اس پہ ظلم و ستم کرتا ہے، اور بار مشہور ہو جاتا ہے کہ ہانی بن عروہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو ہانی بن عروہ کے قبائل کے لوگ وہ باہر نکلتے ہیں کہ تاکہ ہانی بن عروہ کا بدلہ لیا جائے، وہ گورنر ہاؤس پہنچتے ہیں اور مسلم بن عقیل بھی ان 18,000 لوگوں کو لے کر گورنر ہاؤس کے دروازے پہ پہنچتے ہیں۔ اب جتنے بھی مسلمان تھے وہ سارے کے سارے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گئے، صرف 30 بندے بچے تھے جو ابن زیاد کے پاس تھے، لیکن یہ سردار قسم کے لوگ تھے، تو ابن زیاد نے انہیں لالچ دیا کہ آپ کو عہدے دوں گا، جاؤ انہیں بھی عہدوں کا لالچ دو اور ڈراؤ دھمکاؤ، کسی طریقے سے ان کو منتشر کرو۔ اب وہ 30 جو اٹھے عہدوں کے لالچ کے اندر، انہوں نے مجموع کو بھگانا شروع کیا، حتیٰ کہ عصر کے وقت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف 30 بندے بچے تھے۔ جب شام ہوئی تو ایک بھی نہیں تھا۔ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ 18,000 لوگ بیعت کرنے والے سب مکر گئے۔ مسلم بن عقیل گلیوں کے اندر گھومتے پھرتے، چھپتے ہوئے گلیوں کے اندر پھر رہے ہیں، ایک بڑھیا کے گھر جا کے پناہ لیتے ہیں۔ وہاں بھی پتہ چل جاتا ہے، ابن زیاد وہاں 100 بندوں کو بھیجتا ہے اور عمر بن اشعث کی قیادت کے اندر کہ جاؤ گرفتار کر کے آؤ، لیکن بڑی جرت کے ساتھ مسلم بن عقیل سب کا مقابلہ کرتے ہیں اور بالکل گرفتاری نہیں دیتے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حالات اس قدر خراب ہے تو وہ پھر دھوکہ دیتے ہیں کہ آپ کو امان ہے، آپ ہمارے ساتھ جائیں، ہم آپ کی جان بخشی کرائیں گے۔ امان کی صورت میں مسلم بن عقیل گورنر ہاؤس پہنچتے ہیں اور پھر وہ عہد شکنی کرتا ہے،
بڑا ظلم و ستم کرتا ہے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری 2 وصیتیں ہیں، آپ نے مجھے شہید تو کرنا ہے، ان پہ عمل کر لو۔ ایک وصیت کی کہ میں نے فلاں بندے کا 700 درہم قرضہ دینا ہے، یہ قرضہ اس تک پہنچانا ہے، اور دوسرا مجھے اپنی جان کا افسوس نہیں ہے، دوسری میری وصیت یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام پہنچا دیا جائے کہ یہاں حالات خراب ہے، وہ کوفہ کا ارادہ ترک کر دے۔ اس کے بعد مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور یہ پیغام حضرت امام حسین کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اس وقت وہ سفر شروع کر چکے ہوتے ہیں۔ اب مشورہ ہوتا ہے، مسلم بن عقیل کے بیٹے بھی تھے 3، 2 بھائی بھی تھے، انہوں نے کہا نہیں اب ہم مسلم بن عقیل کا بدلہ لیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائد تھے، وہ کہتے ٹھیک ہے۔ اب سفر شروع ہوتا ہے، اور ادھر سے ابن زیاد اس قافلے کو روکنے کے لیے حر بن یزید کی قیادت کے اندر 1000 کا لشکر بھیجتا ہے، جو راستے میں جا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کو روکتے ہیں۔ جب یہ حالات ہوئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک قاصد بھیجا جس کا نام قیس تھا کہ جاؤ کسی خفیہ طریقے سے کوفہ کے اندر جاؤ، وہاں جا کر پھر حالات اچھے کرو اور بتاؤ کہ یہ اتنا فاسق فاجر ہے جس نے مسلم بن عقیل کو بھی شہید کرا دیا، اب اس کی حکومت کو کیسے تسلیم کیا جاتا ہے، تاکہ حالات اچھے ہوں۔ تو حضرت قیس قاصد بن کر کوفہ کی طرف آئے، راستے کے اندر پکڑے گئے، انہیں بھی ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب پیش کیا گیا تو ابن زیاد نے کہا ایک شرط پہ معافی ہے، وہ شرط یہ ہے کہ آپ گورنر ہاؤس کے اوپر چڑھ کر حضرت امام حسین کو گالیاں دو گے، وہاں شتم کرو گے اور برا بھلا کہو گے، تب آپ کو معافی ہے۔ حضرت قیس نے یہ شرط منظور کر کے چھت پہ چڑھے۔ جب چھت پہ چڑھے بڑا عجیب خطبہ دیا، سارے لوگ جمع تھے، کہنے لگے آئے کوفہ والو، تم کس بدبخت کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہو جو ظالم ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، بڑے بڑے کبائر صحابہ کی موجودگی کے اندر غیر صحابی کیسے حکمران بن سکتا ہے، جس کا ظلم و ستم اور اس کا فسق سب کے سامنے ہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کو بچانے کے لیے اتنی قربانیاں دی تھی، آج اس دین اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے۔ آپ کے سامنے مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا، ابھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تشریف لانے والے ہیں، وہ حق پہ ہے، کٹ جانا، حق کا ساتھ دینا، نہ حق کا ساتھ نہ دینا۔ تو یہ ابن زیاد کے سامنے قیس نے خطبہ دیا، لیکن ابن زیاد بدبخت نے انہیں شہید کرا دیا، اوپر سے ہی ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرا کے زمین پہ پھینک دیا، لیکن انہیں اپنا حق ادا کیا، قاصد ہونے کا حق ادا کیا۔ اب ادھر حر بن یزید کے بعد عمر بن سعد کو 4000 کا لشکر دے کر امام حسین کا راستہ روکنے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ تو وقت انتہائی مختصر بلکہ پورا ہو گیا، 1-2 باتیں عرض کر دیتا ہوں، پورا واقعہ تو بہت مشکل ہے۔ اب مختلف مذاکرات ہوتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حر بن یزید سے مذاکرات کرتے ہیں، عمر بن سعد آتا ہے اس سے مذاکرات کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے یا تو کسی اسلامی سرحد کی طرف بھیج دیا جائے یا براہ راست یزید سے ملاقات کا موقع بن جائے تاکہ میں اس سے بات چیت کر سکوں۔ لیکن انہیں خطرہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جیسے ان کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی تھی، کسی پیج پہ ان کی صلح ہو گئی تو ہمارا کیا بنے گا۔ جب چند دن گزرے تو شمر ذو الجوشن نے کہا کہ لگتا ایسے ہے عمر بن سعد اور حر بن یزید جو ہیں وہ شاید ان کے ساتھ مل گئے، اگر وہ 5000 کا لشکر ان کے ساتھ مل گیا تو آپ کے لیے تو مشکل ہو جائے گا۔ اس نے کہا جاؤ جلدی جاؤ، اور عمر بن سعد سے کہو جلدی جنگ چھیڑے، اگر وہ جنگ نہیں چھیڑتا تو اسے یہ معزول نامہ دے دینا اور تم کمان سنبھال لینا اور پھر مقابلہ شروع کر دینا۔ ادھر سے شمر ذو الجوشن وہ کوفہ کے میدان کے اندر آ جاتا ہے اور آ کر وہ سختی کرتا ہے کہ یہ کیا مہلت دے رکھی ہے، 7 دریائے فرات گزرتا تھا،
پانی بند کر دیا جاتا ہے 3 دن۔ اب جب پانی بھی بند ہو جاتا ہے اور کوئی آپشن نہیں ہوتی آگے جانے کی، تو اب 9 محرم الحرام جمعہ رات کو وہ قتال شروع کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 رات کی مہلت مانگی کہ کل لڑائی ہوگی۔ 9 محرم الحرام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان سے کہا کہ رات کی تاریکی ہے، اگر تم سارے نکل جاؤ تو وہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تو یہ خاندان نبوت بچ سکتا ہے۔ لیکن سب نے کہا کہ ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے، ہم آپ کے سامنے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میرے تو کل ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، مجھے خواب بھی آیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے انتظار کے اندر ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ آپ میرے پاس آنے والے ہیں۔ اپنی بہن زینب کو بھی ارشاد فرمایا کہ کل میرے تو ٹکڑے کر دیے جائیں گے، آپ کیا کرو گی؟ انہوں نے اپنے تخیل کے اندر کہا کہ اگر بھائی اسلام کی سر بلندی کے لیے اگر کل آپ کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں تو میں صبر کر کے آپ کے ٹکڑوں کو جمع کروں گی اور میں انہیں باندھ کے دفن کروں گی۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی بوریا کوئی تھیلا ساتھ لے کے آئی ہو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ویر میں تھیلا تو نہیں لے آئی، لیکن یہ عورتوں پہ دوپٹہ اسی کام کے لیے ہوتا ہے، میں اپنے دوپٹے کے اندر اپنے ویر کے ٹکڑے باندھوں گی۔ تو بڑا عجیب خطبہ ارشاد فرمایا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت ساری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آئے میری بہن، میرے آپ کے نانا اس دنیا کے اندر عورتوں کے سروں پہ دوپٹہ ڈالنے کے لیے آئے ہیں، اتارنے کے لیے نہیں آئے۔ ہم اسلام کی سر بلندی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ آج اگر کربلا کے اندر خاندان نبوت کی عورتوں کے دوپٹے اتر گئے تو پھر قیامت تک دوپٹے کرنے کے لیے کون سی عورت تیار ہوگی؟ خبردار، آپ کے سامنے اگر مجھے شہید کر دیا جائے، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، سینہ کو بھی نہیں کرنی، اپنے رخسار پہ تھپڑ نہیں مارنے، صبر کا مظاہرہ کرنا ہے تاکہ قیامت تک یہ سینہ کو بھی نہ ہو اور یہ ماتم نہ ہو اور صبر کا مظاہرہ کیا جائے، اور اپنے دوپٹے کا خیال رکھنا۔ تو دیکھو یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ ہمیں پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ ہم کربلا کے ماتم کو بیان تو کرتے ہیں، لیکن ہمارا عمل کتنا ہے؟ آج ایک عورت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سنتی ہے اور فخر سے اپنا نام زینب رکھتی ہے، تو اس سے پوچھا جائے کہ تو نے زینب کے دوپٹے کا سودا کتنے کے اندر کیا؟ زینب نے تو کربلا کے میدان کے اندر اپنا دوپٹہ نہیں اتارا۔ آج تو اپنے دوپٹے کے ساتھ اپنے کپڑے بھی اتار کے بازاروں کے اندر پھر رہی ہے۔ صرف تذکرہ کرنا تھا یا جیسے خاندان نبوت نے عمل کر کے دکھایا اس عمل کو اپنانا تھا؟ اگلے دن 10 محرم ہوتا ہے، اس کے اندر بڑی بے دردی کے ساتھ خاندان نبوت کو شہید کیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 9 بیٹے کربلا کے میدان کے اندر شہید کیے جاتے ہیں۔ امام حسین سے پہلے ان کے 8 بیٹے شہید کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن علی کو شہید کیا جاتا ہے،
دوسرے نمبر پر ابو بکر کو شہید کیا جاتا ہے، تیسرے نمبر پر عمر کو شہید کیا جاتا ہے، چوتھے نمبر پر عثمان کو شہید کیا جاتا ہے، پانچویں نمبر پر عباس کو شہید کیا جاتا ہے، چھٹے نمبر پر عبداللہ کو شہید کیا جاتا ہے، ساتویں نمبر پر عبید اللہ کو شہید کیا جاتا ہے، آٹھویں نمبر پر جعفر بن علی کو شہید کیا جاتا ہے، نویں نمبر پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جاتا ہے۔ 9 بیٹے، ایک باپ کے 9 بیٹے شہید کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بھتیجے شہید کیے جاتے ہیں، مسلم بن عقیل کے 2 بھائی شہید کیے جاتے ہیں، مسلم بن عقیل کے 3 بیٹے شہید کیے جاتے ہیں۔ خاندان نبوت کو یوں شہید کیا جاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے شہید کیے جاتے ہیں۔ چھوٹا بیٹا جو شہید کیا جاتا ہے جس کی عمر صرف 6 ماہ ہے، جب یہ مدینہ سے مکہ جا رہے تھے اس وقت یہ پیدا ہوئے، علی اصغر نام ہے، اور اس وقت بدبخت جب تیر پھینکتے ہیں تو حضرت علی اصغر وہ حضرت امام حسین کی گود کے اندر ہوتے ہیں۔ 6 ماہ کے بچے کو تیر لگتا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کی گردن سے وہ تیر نکالتے ہیں۔ تو یہ وہ سبق دہرایا کہ اللہ نے حکم دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتا ہے، بیٹا اللہ نے مجھے خواب کے اندر دکھایا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ خواب کے اندر مجھے دکھایا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا پروگرام ہے؟ تو بیٹا بھی کون سا تھا؟ اسماعیل، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد۔ وہ کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان تو کر جو تجھے حکم دیا گیا، انشاءاللہ تو مجھے صابرین میں سے پائے گا۔ لیکن جہاں یہ واقعہ وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب وہ گلے پہ چھری چلانے لگے انہوں نے اپنے بیٹے کی آنکھیں بند کی، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی، الٹا لٹایا کہیں ترس نہ آ جائے۔ آج کربلا کے میدان کے اندر امام حسین نے آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھی، اپنے بیٹے کی گردن سے تیر نکالا۔ اپنا بیٹا علی اکبر جس کی عمر 17 سال تھی، خاندان نبوت کے افراد کو جب شہید کیا جاتا، حضرت امام حسین اپنے کندھوں سے لے کر آتے، خیموں کے اندر ڈالتے، عورتیں مرہم کرتی۔ اب دشمن کہتا ہے کہ پہلے اوروں کے بیٹوں کو اٹھایا ہے، اپنے بیٹے کو اٹھائے گا پتہ چلے گا۔ تو حضرت امام حسین نے اپنے 17 سالہ بیٹے علی اکبر کو اٹھایا اور لاشیں کو لے کر خیمے کے اندر پہنچے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کی قربانی کو دیکھ کر آخر کے اندر مقابلہ کیا اور شہادت حاصل کی۔ 1-2 باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ جب شہادت ہوئی تو شہادت کے بعد سنان بن انس بدبخت نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر قلم کیا، اور تیر مارنے والا بدبخت شمر ذی الجوشن تھا۔ یہیں بس نہیں، پھر امام حسین کے لاشے کو گھوڑوں کے پیچھے رسوں کے ساتھ باندھ کر کوفہ تک گھسیٹا گیا۔ ہمیں یہ ان کے نام تو بتا دیے جاتے ہیں کہ شمر ذی الجوشن کون تھا، لیکن ان کی رشتہ داری اور قرابت داری کو نہیں بتایا جاتا۔ جہاں شمر کا نام بتایا جاتا ہے وہاں یہ بھی ساتھ بتایا جائے کہ شمر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سگا سالہ تھا۔ اس بدبخت کی ہمشیرہ حضرت علی کے نکاح میں تھی جس سے اولاد پیدا ہوئی۔ یہاں پر آ کر دھوکہ دیا جاتا ہے کہ یہ صحابہ کی اولادیں تھیں، انہوں نے خاندان نبوت کو ذبح کیا۔ جیسے یہ صحابہ کی اولادیں ہیں ایسے خاندان نبوت کے یہ بدبخت ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ نوح علیہ السلام وقت کے پیغمبر ہے، بیٹا بدبخت کافر ہے،
کسی سے بھی کوئی تعلق ہو، ان کی آڑ میں بڑوں کو برا بھلا کہنا یہ سنیوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ بدبخت ہے، بڑے نہیں۔ جہاں یہ صحابہ کی اولادیں ہیں وہیں پر یہ خاندان نبوت کے ہیں۔ عمر بن سعد کون تھا بدبخت؟ جو 4000 کی کمان کر رہا تھا۔ یہ سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تو بتایا جاتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص صحابی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہے، وہاں یہ نہیں بتایا جاتا کہ سعد بن ابی وقاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جہاں یہ صحابہ کی اولادیں ہیں وہ خاندان نبوت کی اولادیں ہیں۔ یہاں پر آ کر صحابہ اور اہل بیت کے درمیان تفرقہ نہیں کرنا۔ یہ پہلے بھی شیر و شکر تھے، بعد کے اندر کسی کتاب کے اندر زین العابدین نے صحابہ کو برا بھلا نہیں کہا۔ ہزاروں واقعات ہے تو پتہ چلا کہ یہ جو ظلم ہوا ہے یہ اہل بیت کے ساتھ ہوا ہے، اس کے اندر صحابہ برابر کے شریک ہے، انہیں بھی صدمہ ہے۔ جب یہ واقعہ پیش آتا ہے تو زمین روئی، آسمان رویا۔ تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہے جب سورج طلوع ہوتا 6 ماہ تک یہ خون برسایا کرتا تھا، دیواروں پہ خونوں کے چھینٹے ہوا کرتے تھے، اور یہ کوئی اچانک شہادت نہیں ہوئی۔ ایک دفعہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باہر جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اندر آنا چاہتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روکتی ہے، بچے ہیں، اور آخر کار دروازہ کھول کر اندر آتے ہیں۔ پیچھے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کو اپنے گلے کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے، اب کیوں رو رہے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی جبریل علیہ السلام میرے پاس حاضر ہوئے اور بتایا کہ حسین کو ظالم شہید کر دیں گے۔ یہ 50 سال پہلے بتا دیا گیا تھا، یہ ایک اٹل حقیقت تھی۔ اللہ تعالیٰ عزتوں کے تاج پہنانا چاہتے تھے، جنت کی سرداری دینا چاہتے تھے۔ اگر یہ واقعہ پیش نہ آتا، یہ شہزادوں کی طرح رہتے، ظلم ستم برداشت نہ کرتے، ایک بدبخت سوال کر سکتا تھا کہ یہ سرداری وراثت کی وجہ سے ملی ہے، جنت کی وجہ کیا ہے؟ امام حسین کو سرداری کیوں ملی؟ اتنی بڑی قربانی دے کے اب موت ریز کی زبان بند ہو گئی کہ قربانی کا نتیجہ ہے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ نے اس وقت سے لے کر آج تک عزت دی، اور آخر کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی سرداری کا تاج پہنا کے اللہ تعالیٰ عزت دیں گے۔ اور دوسری طرف بدبختی تھی، اور وہ بدبختی اس دور سے شروع ہوئی، آخر تک وہ بدبختی جاری رہے گی۔ جب یہ واقعہ پیش آیا، جس دن پیش آیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے، اچانک بیدار ہوتے ہیں اور اپنا خواب سناتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے ابھی خواب دیکھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم پراگندہ حالت میں ہے اور ہاتھ میں شیشی ہے اور خون کو جمع کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ابھی کربلا کے میدان کے اندر میرے نواسے حسین کو شہید کر دیا گیا، میں اس کے اور ان کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں۔ اور تحقیق کو ٹھیک اسی وقت شہید کیا گیا تھا۔ اور پھر جن بدبختوں نے شہید کیا ان کا بہت برا انجام ہوا۔ اسی وقت سے لعنت شروع ہوئی، آج تک برس رہی ہے، قیامت تک برستی رہے گی۔ اور تھوڑے عرصے کے بعد حکومت ختم ہو گئی، یزید کی حکومت ختم ہو گئی۔ آج کوئی اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھنا چاہتا۔ اور پھر اس کے بعد ایک ابراہیمی نامی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں گیا، ابن زیاد سمیت 20 بندے مرے پڑے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ابن زیاد جو گورنر تھا، ایک سانپ اس کے ایک ناک سے گھستا دوسرے ناک سے باہر نکل آتا۔ یہ دفن سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد مختار ایک بادشاہ آیا، اس نے 248 لوگوں کو اس جرم کے اندر ایک ہی دن کے اندر قتل کیا، اور ہمیشہ کے لیے لعنت ان کا مقدر بنی۔ اور اللہ رب العزت نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ عزتوں کے تاج پہنا ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ لیکن اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ ہم نے سن لیا تو ہم تذکرے تو کریں امام حسین کے، لیکن ہمارا رہنا سہنا ہو یزید کی طرح۔ یزید فاسق تھا، امام حسین نیک تھا۔ اگر ہم نے تقوی سیکھا
اور نمازوں کا اہتمام کیا تو ہم نے حسین کے واقعے سے کچھ سیکھا۔ امام حسین نماز کے اندر جان کا نذرانہ پیش کرے اور شمر کی جماعت نماز نہ پڑھے۔ آج ہم نماز نہ پڑھ کے شمر کے ساتھ کھڑے ہیں یا امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کا محاسبہ کرنا ہے۔ کربلا کے میدان کے اندر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوپٹے کی حفاظت کر کے پیغام دے، آج کی ہماری ماں اور بیٹی اور بہن دوپٹہ اتار کے کیا پیغام دے رہی ہے، میں حسینی ہوں یا یزیدی ہوں۔ تو اتنا بڑا واقعہ پیش آیا، اسی سے ہمیں سنبھلنا چاہیے کہ فسق فجور بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے امام حسین نے اپنی اور اپنے خاندان کی قربانی دی۔ آج کہیں ہم بے حیائی کو فروغ تو نہیں دینے والے، بے حیائی کو فروغ دینے والے یزید اور شمر کی اولاد تھی۔ امام حسین تو بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے میدان کے اندر نکلے تھے۔ آج سے ہم توبہ کریں کہ ہم جیسے حسین کا نام لیتے ہیں ایسے ہی حسین کے کردار کو اپنائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔